اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما تحب وترضى. قال الله تبارك عز وجل في القرآن المجيد: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ ترمذی. یہ سورۃ زمر کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ترمذی شریف کی 1 حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن سلام ہیں. یہ جو حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ احادیث سنی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ نبی علیہ السلام یہ باتیں بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اس کی باتیں بھی بہت کمال کی ہیں. اب حدیث بات فرمائی. اچھا، اب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا اللہ کہ نبی میری قوم جو یہودیوں کی قوم ہے یہ بہت ہی جو ہے نا بات سے پھر جانے والی قوم ہے، تو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے پاس ایک وفد آنے والا ہے یہودیوں کا، تو آپ ان سے دریافت کیجئے کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے. تو اب یہ تھوڑا سا چھپ گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ یہودیوں کا وفد آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تمہارا عبداللہ بن سلام جو ہے یہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارا عالم ہے، ہمارا معزز بندہ ہے. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو عبداللہ بن سلام سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب اسی وقت اسی ٹائم انہوں نے کہا نہ یہ ہمارا عالم ہے اور نہ ہی یہ ہمارا معزز بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. تو نبی علیہ السلام کو عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا معزز بندہ ہے، لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارا معزز بندہ ہے ہی نہیں. تو اب حدیث سماعت فرمایا کہ یا ایوہ الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام اور صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام اور فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام فرمایا اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. فرمایا کہ 4 کام کرو، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں. تدخلوا الجنۃ بسلام فرمایا تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اب یہ حدیث سن کے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور اسی حدیث کے وہ راوی ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. تو محترم بھائیو، سلام کو عام کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر ہے اور خیر کا کام ہے. نبی السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کہتا ہے السلام علیکم اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ سلام کا اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر گئے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر سلام کیا، سلام کہا، تو اب وہ جو صحابی تھے انہوں نے سلام کا جواب بالکل آہستہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سن سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا اور اس صحابی نے پھر دوبارہ آہستہ جواب دیا، اور تیسری مرتبہ پھر اسی طرح ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جانے لگے ہیں، تو وہ صحابی باہر آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر کے اندر سلامتی بھیجیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھیجیں، میں تو اس لیے سلام کا جواب آہستہ دے رہا تھا۔ تو بھائیو یہ اس کا مطلب کیا؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں اور اس کی رحمتیں ہوں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یعنی بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے اس کی عزت اور اس کا احترام ہے۔ فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، چاہیے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے۔ اور فرمایا والمار علی القاعد، اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ والراکب علی الماشی، اگر کوئی بندہ سواری پر سوار ہے تو وہ جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک بندہ سواری پر سوار ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سواری عطا کی ہوئی ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ وہ جو پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے، اس کا حق بنتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ امہات المومنین کے گھر جاؤ اور کھانا لے کے آؤ مہمان کے لیے۔ تو وہ صحابی گئے، ایک گھر کے اندر گئے، دوسرے تیسرے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ازواج مطہرات تھی، تو کسی کے گھر سے کوئی کھانا نہیں ملا۔ جواب یہ آیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو آج میرے مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان وہ گھر لے کے جاتے ہیں، تو گھر جا کر دریافت کیا کہ بھئی کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بچوں کو اسی طرح ہی سلا دو، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے پاس آیا ہوا ہے، یہ بھوکا نہ جائے۔ تو اس صحابی نے اسی طرح کیا، بچے بھی بھوکے رہے اور وہ خود دونوں میاں بیوی بھی بھوکے رہے اور مہمان کی مہمان نوازی کی۔ جب صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو قرآن نازل ہوا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بعض ایسے بندے ہیں کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، فرمایا صلہ رحمی کرو۔ اگر کوئی بندہ لڑ گیا ہے جی تو اس کا مطلب یہ نہیں اس سے بول چال ختم کر دو۔ فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال فيلتقيان فيورث هذا ويورث هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے اوپر قطع تلقی کرے، یعنی بول چال کو ختم کر دے۔ فرمایا ہاں اگر 3 دن کے بعد وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُورِثُ هَذَا وَيُورِثُ هَذَا، ایک کا منہ ادھر ہو جاتا ہے دوسرے کا ادھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، یعنی صلح کی طرف اپنا جو ہے نا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے تہجد کی نماز کہا ہے اور بعض نے فجر کی کہا ہے۔ تو تہجد کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور آ کر آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، ہے وہ گناہگار بندہ جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہو۔
هل من مستشفعین، ہے کوئی بیمار بندہ، لاچار بندہ جو مجھ سے اپنی بیماری کی شفا حاصل کرنا چاہتا ہو، میں اس کو شفا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ هل من مستشفعین هل من مسترزقین، فرمایا کوئی ہے کوئی بے روزگار بندہ کہ جس کو روزگار میسر نہیں ہے، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ فرمایا وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت بات کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، یہ 4 کام تم کرو اور جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب میں نے سورہ زمر کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، متقی پرہیزگار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے، وہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے نا، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت کا نگہبان، جنت کا دروگا وہ کیا کہے گا؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی سلوٹ مارے گا وہ۔ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور وہ یہ بات کہے گا کہ اب تم جنت میں داخل ہونے لگے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم داخل ہو جاؤ، اب تم خوش رہو اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ فرشتے سلوٹ ماریں گے، سلامی دیں گے۔ اور وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جو متقی پرہیزگار جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی، اللہ کا شکر ہے، صدقنا وعدہ، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو وہ پورا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اللہ نے ہمیں ایسی زمین کا وارث بنا لیا ہے کہ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب جنت کے اندر ہم جہاں بھی چاہے ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ حیث نشاء، جہاں ہمارا دل چاہے اس پر ہم اپنا ٹھکانہ بنا لیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا ہم اسی طرح جو عمل کرتے ہیں ان کو اجر ادا کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، کہ میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے اور سورہ زمر کی 2 آیات پڑھی ہیں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنا اونا چھوڑا بنا لو تو جنت کے اندر جاؤ گے تو فرشتے بھی آپ کو سلام کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو لوگ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔